نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شمائل ترمذی کے درس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکین کے حوالے سے 11 روایات جمع فرمائی ہیں۔ چھٹی روایت کا درس آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے راوی ہیں حضور کی مقدس صحابی حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصلی فی نعلین مخصوفتین۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کو دیکھا کہ آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث پاک آپ کو معلوم ہوئی کہ جوتے پہن کر حضور کو نماز پڑھتے ہوئے حضرت نے دیکھا تھا، لیکن ان نعلین کی صفت ذکر کرتے ہیں مخصوفتین۔ مخصوفہ اس کے دو معنی محدثین کرام نے فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ پرانا ہونا، دوسرا یہ ہے کہ پرانا ہونا یعنی پھٹا ہوا ہونا، دوسرا یہ کہ سلا ہوا ہو۔ پھٹا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے جوتے پھٹ گئے تھے اور ان میں سلائی کی گئی تھی۔ سلائی کون کرتا تھا؟ کبھی میرے آقا خود کر لیا کرتے تھے، کبھی کسی دوسرے سے بھی یہ خدمت لے لیتے تھے۔ اور سلا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کے نیچے ایک اور چمڑا لگا تھا، ان دونوں چمڑوں کو سیا گیا تھا، سلے ہوئے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہے، جوتے پاک ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ ناپاک کپڑے ہوں، ناپاک جگہ ہو، ناپاک جوتے ہوں، اس میں تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ پاک جوتے ہوں اسے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط لگاتے ہیں فقہائے کرام، وہ یہ کہ انسان کے پاؤں کی انگلیاں جوتے کے اگلے حصے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں تاکہ انگلیاں زمین پر پہنچ سکیں۔ لیکن اگر انگلیوں اور جوتے کے درمیان کافی فاصلہ ہو کہ انگلیاں جوتے کے اگلے حصے سے کافی دور ہو، جس طرح فوجی بوٹ ہوتا ہے اس میں انگلیاں کافی دور ہوتی ہیں، اگلے حصے کے قریب نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ چونکہ اگلا حصہ زمین پر نہیں لگتا، انگلیاں اس سے دور ہوتی ہیں، اس لیے ایسے جوتے میں نماز پڑھنے میں ممانعت ہے۔ لیکن ایسا جوتا ہو کہ انگلیاں اس کے اگلے حصے کے ساتھ بالکل مس کی ہوئی یا ایک انگلی مس کی ہوئی ہو، تو فرمایا ایسے جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔